MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے سے خوب واقف ہے۔ انسان کو رب نے بنایا، رب اگر انسان سے واقف نہیں تو پھر کون واقف ہو سکتا ہے؟ اسی لیے سورہ ملک میں فرمایا کہ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا تمہارے بارے میں، وہ بڑا ہی لطیف اور باخبر ہے، باریک بین ہے، تمہارے بارے میں ہر چیز جان۔ تو غرض کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی خاصیت، انسانوں کی صفات، انسانوں کے اپنے مائنڈ سیٹ اپ کیا ہوتے ہیں، اس سے اللہ بہترین واقف ہے۔ جتنا انسان واقف نہیں ہے، رب اس سے واقف ہے۔ اسی واقفیت اور اسی علم کے اللہ تبارک و تعالی نے نیکیوں کے بہت سے موسم بنائے ہیں کہ اس میں تم توبہ کر آگے بڑھ جاؤ، گناہوں کو چھوڑ جاؤ۔ ایسا ہی ایک موسم ہے جو آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ تقریباً بہت زیادہ اگر گنے چنے دن بھی ہم شمار کر لیں تو 10 دن سے زیادہ نہیں ہوں گے، تو بالکل رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے، اور یہ رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ رمضان جو ہے نا، یہ بہت بابرکت مہینہ ہے، اور اس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ قرآن کو نازل کرنے کی وجہ سے بابرکت ہوا ہے، اور بابرکت مہینہ ہونے کی وجہ سے قرآن نازل ہوا ہے۔ یہ دونوں چیزیں نکل سکتی ہیں، اور اس میں اللہ نے ایک رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ 1000 راتوں سے، 1000 راتوں اگر شمار کر لیا جائے تو 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، 83 years 4 months۔ اتنی بڑی رات اسی مہینے کے اندر رکھی گئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص موقع کے لیے
الگ سے تقریر یا الگ سے اس کی مبارکبادی بہت کم، اور ایسے معمولی چیزوں پر تو کبھی نہیں دی ہے جو ہم نے نئے نئے ایجاد کر لیے. اب نیا فتنہ ایک اٹھا ہوا ہے جمعہ مبارک لکھنے کا، اور ایک اگر یہ 100 سال بیت جائے نا، اگر کوئی جمعہ مبارک نہیں بولے گا تو بولیں گے یہ وہابی جی جمعہ مبارک ہی نہیں بولتا، حالانکہ آج ہی شروع ہوا ہے. اب 100 سال بعد کوئی اسے سنت بنا لے گا، اور نہ کرنے والے کو بدعت کا اور نہ کرنے والے کو کیا ہے صحیح دین کا پیروی کرنے والا نہیں سمجھے گا. حالانکہ بالکل بدعت ہے جمعہ مبارک کہنا، کیونکہ نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے، نہ بعد کے ادوار میں تابعین سے ثابت ہے. لیکن اب کیا ایک ٹرینڈ نکلا ہے، جمعہ مبارک کہو یا تو اسٹیکر بھیجو جمعہ مبارک، یا نہیں تو کیا ہے مبارک لکھ کے بھیجو اور اس کے جواب میں وہ بھیجیں. اب یہ دراصل ایک نیا ٹرینڈ نکل گیا ہے. یاد رکھیے بدعت ہے تو خاص مواقع پر خاص گریٹنگ دینا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے ذریعے بہت ہی کم مواقع پر دیا ہے، جن میں اگر ہم ٹٹول کے دیکھتے ہیں قرآن اور حدیث میں تو وہ سب سے اہم ترین کتاب و سنت سے ثابت شدہ جو بات ہمیں پائے ثبوت تک پہنچتی ہے وہ رمضان المبارک کی گریٹنگ دینا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. خصوصیت کے ساتھ اس پر کئی بار متنبہ کیا ہے. اذا جاء رمضان، جب بالکل قریب آ گیا وقت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں گفتگو کی اور فرمایا کہ لوگوں رمضان آ رہا ہے اور اس میں کیا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وسلسلۃ الشیاطین، جو سرکش شیطان ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے. اسی واسطے علماء متفق ہیں کہ رمضان المبارک یا رمضان مبارک یہ کہنا بالکل جائز ہے، مبارکبادی دینا بالکل جائز ہے، اس کے لیے تیاری کرنا بالکل جائز ہے، اور اس کے واسطے چاند دیکھنے کی کوشش کرنا اور چاند دیکھنا اور چاند دیکھنے کے لحاظ سے تاریخوں کی گنتی کرنا یہ سب ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھا بھی کرتے تھے اور چاند دیکھنے کی دعا تک سکھائی ہے کہ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام. یہ دعا خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں بتایا. تو ہر مہینے کے عربی تاریخ کی شروعات یا آخری کا وقت مقررہ پر چاند کا دیکھنا مستحب ہے، دعا پڑھنا مستحب ہے. لیکن ہم نے تو اور مہینے تو گنوا دیے، کبھی ہم کو کیا نہیں ہے عربک کیلنڈر کے مہینے اگر ترتیب سے ہم کو بیان کرنے کے لیے کہا جائے تو شاید نہیں بیان کریں گے. جنوری فروری تو معلوم ہوگا لیکن یہ نہیں بیان کریں گے، بہت کم لوگ ہیں، یا اسکول کے بچے بیان کر دیں گے، لیکن بڑوں میں نہیں آتا ہے بہت سے. اور 2-3 عربک مہینے ہیں جو ہم کو یاد ہیں. محرم کیونکہ تعزیہ مارنا ہے، اس واسطے نہیں کہ محرم پہلا مہینہ ہے وہ کالے کپڑے پہننا ہے، اس واسطے ایک محرم یاد ہے. اور اسی طرح کیا ہے رجب کے گول کنڈے، وہ گول کنڈے کیا کیا کنڈے ہیں پتہ نہیں، حلوے مانڈے کھانے کے جتنے دن ہیں وہ یاد ہیں ہمیں. تو اس طرح کے مہینے تو یاد، رمضان یاد ہے، لیکن اس کے بعد ذی القعدہ ہے اور شوال ہے، شعبان ہے، اس طرح کیا ہے بہت سے مہینے ہم کو یاد ہی نہیں ہوتے. تو چاند دیکھنا، چاند کے لیے تقویٰ کرنا، یہ سب چیزیں ہمیں دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ملتی ہے. اچھا اب آئیے آگے بھی دیکھیں. اب اس کی مبارکبادی جو دیے ہیں اس کے لیے اہمیت کے ساتھ آپ کے اوپر ذکر ہوا ہے، تو میں نے بھی مناسب سمجھا کہ اب شاید ایک جمعہ اور درمیان میں باقی رہ گیا ہے، پھر اس کے بعد رمضان المبارک کا جمعہ ہی ہوگا. تو اس جمعے سے ہی ہم اس کی تیاری کی کچھ باتیں کر لیں، تاکہ ہمیں دراصل اللہ تبارک و تعالی نے جو اکرام اور جو رحمت کا نزول کرنے والا ہے اس کے لیے ہم مستحق بن جائیں. کہیں ہماری نافرمانی، ناشکری یا اس کی نہ تیاری کرنے کے وجہ سے گزشتہ رمضان کی طرح اس رمضان کو بھی مساجد کے لاک ڈاؤن یا لاک کرنے یا تراویح نہ پڑھنے یا اجتماع نہ کرنے پر پابندی نہ لگ جائے. میں بہت سوچ رہا تھا اس بارے میں کہ گفتگو کروں یا نہ کروں، لیکن دل اسی پر بیٹھا کہ کچھ باتیں حقائق ہیں جن کو بیان کر دیا جائے. گزشتہ رمضان المبارک میں جس طرح ہم نے گزارا، یاد رکھیے
1400 سال کی ہسٹری میں کبھی ایسا رمضان المبارک مسلمانوں نے نہیں گزارا۔ ہاں یہ بلائیں کیا ہیں، کرونا وائرس، اس سے بڑی بڑی بلائیں آئی اور چلی گئی، لیکن جس طرح تالے لگ گئے اور جس طرح پابندی عائد کر دی گئی اور جس طرح عبادتیں ہماری جو اجتماعی ہی اصل ہیں، انفرادی نہیں ہے، وہ تک کی اجازت نہ ملی۔ جیسا کہ جمعہ ہے، اکیلا تو نہیں پڑھ سکتا نا جی، اجتماعی یہ شرط ہے۔ عید اکیلا تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن وہ سب بھی ہم نے اکیلے ہی پڑھا یا گھر کے افراد کے ساتھ مل کے پڑھا، جو اصل میں اجتماعیت کی شان ہے، لیکن وہ بھی نہیں کر سکے ہم۔ تو 1400 سال کے عرصے میں ہمیں تو تاریخ کے پیمانے پہ جہاں تک ثبت ہوا ہے، جہاں تک ریکارڈ ہوا ہے، اس حیثیت سے ہمیں کہیں یہ بات نہیں ملتی کہ کوئی رمضان ایسا بھی آیا امت مسلمہ پر جہاں پر ان کے مسجد کے دروازے بند کر دیے گئے ہوں اور ساتھ میں انہیں پابندی لگا دی گئی ہو کہ تم اجتماع نہیں کر سکتے، عیدین کبھی نہیں کر سکتے، اور اسی طرح کہیں بالامن رہتے ہوئے خاص طور پر حرم بند کر دیا گیا ہو، حرمین میں پابندی کر دی گئی ہو۔ میں اپنی نالج کے اعتبار سے اگر کسی کو معلوم ہو تو معلوم ہو، لیکن کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا اور ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اور یہ اگلا رمضان المبارک عین ہمارے سر پہ کھڑا ہوا ہے، اور اس وقت بھی ہمیں دراصل یہ چیز بالکل واضح اور صاف نظر نہیں آتی ہے کہ پتہ نہیں آخر وقت میں کیا ہوگا۔ بالفعل خاص کر تمل ناڈو کی حیثیت سے الیکشن کا زمانہ ہے تو خاموشی چھائی ہوئی ہے، پتہ نہیں الیکشن کے بعد کیا ہوگا، لیکن بہرکیف جو بھی ہوگا اللہ سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں مسجدوں سے دور نہ کرتے۔ ایک عذاب وہ ہوتا ہے نا جی جو ہماری ذات پہ ہوتا ہے، ایک عذاب وہ ہوتا ہے جو ہمارے دین پہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کا ایک عذاب تو وہ ہے جو جسمانی تکالیف کے ناطے دیتا ہے، کبھی بخار آ گئی، کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہیں کوئی بیماری لگ گئی، یہ گناہوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور گناہوں کی وجہ سے ہم پر مصیبتیں آتی ہیں۔ ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کوئی مصیبت تم تک نہیں پہنچتی لیکن تبھی پہنچتی ہے جب تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا کرایا ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں سے تم نے جو گناہ کمایا ہوتا ہے اسی پر تمہیں مصیبت پہنچتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین کے اندر اور خشکی کے اندر، تری کے اندر، سمندر میں، زمین میں، ہر جگہ فساد پھیل گیا، یعنی دنیا میں فساد پھیل گیا۔ کیوں پھیل گیا؟ فرمایا کہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، تمہارے گناہ ہیں، اس واسطے کیا ہے زمین کے اندر بھی وبائیں اور بلائیں آ گئی، مصائب آ گئے، سمندر کے اندر بھی سونامیاں آ گئی۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ تمہارے گناہوں کے کرتوت ہیں۔ تو ایک تو ہے کہ دنیاوی اعتبارات سے تمہیں تکالیف ہوں جو تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہوں، لیکن ایک گناہ وہ بھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی تمہارے دین پر مصیبتیں نازل کرتے ہیں، اس واسطے کہ تم گنہگار ہو گئے، اس دین کے لائق نہیں رہے۔ ہاں کلی طور پر دین سے اعراض کر لیا جائے، علل اعلان دین سے روگردانی اختیار کی جائے، مسلمان صرف نام کے مسلمان رہ جائیں، اللہ کے کتاب کو چھوڑ دیا جائے، کلام اللہ کی تلاوت اور کلام اللہ کو سمجھنا کلی طور پر چھوڑ کر اماموں کی تقلید پر تکیہ کر کے بیٹھ جائیں اور پوری امت اس پر خاموشی اختیار کر لے، تو ایسے مواقع پر اللہ ان کے دین پر مصیبتیں نازل کرتا ہے، اور کبھی کبھی تو کافروں کے ہاتھوں اس دیندار قوم کو، وہ حامل کتاب و رسول جو قوم ہوتی ہے اس کو مسمار کر دیتا ہے، جیسا کہ بخت نصر سے بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے پاک کر دیا۔ ہاں ٹائٹس جو آیا تھا 70 میں سن، اس نے تو کیا ہے بیت المقدس کے اندر خون کی ندیاں بہا دی، جبکہ اس وقت وہ مسلمان قوم تھی، وہی حامل کتاب قوم تھی، وہی صحیح قوم تھی، لیکن اللہ نے یہودیوں کو مٹا کے رکھ دیا ان مشرکوں سے جو روم کے مشرکین تھے، جو
اللہ تبارک و تعالیٰ کے سخت دشمن تھے، لیکن اللہ نے ایسے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا. کیوں؟ وہ کلی طور پر بگڑ چکے تھے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَسْئُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا. اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کے بالکل ابتدائی آیات میں انہیں سنا رہا ہے کہ ہم نے تاریخ میں تقدیر میں پہلے ہی لکھ دیا تھا بنی اسرائیل تم کو 2 مرتبہ زمین میں فساد کرنے کی وجہ سے ایسے ماریں گے ایسے ماریں گے ایسے ماریں گے حتیٰ کہ تمہارے مساجد بھی تمہارے انڈر میں نہیں رہیں گے، تمہارے مساجد بھی تمہارے لیے محفوظ نہ رہیں گے. حالانکہ تم اس وقت اللہ تبارک و تعالی کے پہلے شریعت یافتہ قوم ہوگی، رسول تم میں ہوگا، تورات تم میں ہوگی، لیکن تمہارا مجموعی گناہ اتنا بڑھ جائے گا کہ ہم دراصل دوسرے مشرکوں سے تمہیں عذاب دیں گے تمہارے دین پر. اسی لیے فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پہلے وعدے کا وقت آ گیا. 2 مرتبہ ہوگا نا، 2 مرتبہ. تو اللہ کہتا ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے بھیجا انہیں اولی بأس شدید، بڑے زبردست جنگو لوگوں پر مسلط کر دیا انہیں. فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، جنہوں نے گھروں کے بنیادوں تک کو اکھاڑ کے پھینک دیا تمہارے. وَكَانَ وَعْدًا مَسْئُولًا، یہ پہلا وعدہ تھا جو ہم نے تم سے کیا تھا. پھر تم نے توبہ کی، استغفار کیا، رویا دھویا. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، پھر ہم نے تمہارے مال میں اور تمہاری اولاد میں زیادتیاں کی، برکتیں کی. وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، پہلے جتنے تھے تم لوگ اس سے زیادہ زمین میں تمہیں پاور دے دیا، اس سے زیادہ تم طاقتور بن گئے. وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، اگر تم اچھائی کرو گے تو یہ اچھائی تمہارے نفس کے لیے، تمہارے واسطے ہے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، برائی کرو گے تو بھی پلٹ کے تم ہی آئے گا. اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا، نقصان تمہارا ہوگا. پھر اللہ کہتا ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر دوسری مرتبہ تم بگڑے، دوسری مرتبہ گناہوں میں ڈوبے، دوسری مرتبہ مجموعی دین کو چھوڑ دیا، تورات کو جنتر منتر کی کتاب بنا کے رکھ دیا، جادو منتر کی کتاب بنا کے رکھ دیا، تورات سے کھلواڑ کرنے لگے، نام کے مسلمان رہ گئے. تو اللہ کہتا ہے کہ وعد الآخرہ لیسوء وجوہکم ولیدخلوا المسجد کما دخلوہ، ایسے لوگوں کو تم پر مسلط کر دیا کہ انہوں نے تمہارے چہروں کو تک بگاڑ کے رکھ دیا. یا رب لیسوء وجوہکم، ہاں چہرے بگاڑ دیے. آج ایسے مسلط کیا کہ چہرے چھپا دیے. اس وقت ان لوگوں پر عذاب ہوا، چہرے بگاڑ دیے، ایسے لوگ آ گئے. اور آج ہم پر عذاب مسلط ہے کہ چہرے چھپاؤ. ہاں غلامی کا توق ڈالے، بتاؤ کہ ہم بھی غلام ہیں. نام دے دیا گیا ماسک کا. آج تک کوئی ڈاکٹر ثابت نہیں کر سکا کہ ماسک سے کرونا وائرس نہیں پھیلتا یا سیفٹی ہوتی ہے. کوئی میڈیکل رپورٹ آج تک صحیح نہیں ہے اس معاملے میں. لیکن سب کو کرنا تو پڑتا ہے نا جی، نہیں تو پکڑ، نہیں تو کیا ہے فیس، جرمانہ بھی ہو رہا ہے. حالانکہ کیا تعلق ہے آج تک سمجھ نہیں آیا. بہر کیف الگ بہت گہری بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہیں بات غلط مطلب میں نہ لے لی جائے. انسانوں کے ذہنوں کے مطابق بات کی جاتی ہے. بہر کیف میں نے اشارہ دیا سمجھنے والا. تو فرمایا کہ لیسوء وجوہکم ولیدخلوا المسجد کما دخلوہ، اور انہوں نے کیا ہے بیت المقدس تمہاری سب سے بڑا جو اس وقت ان کے لحاظ سے کعبہ تھا اس میں داخل ہو جائیں گے اس طرح پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، ان سے ان بجا کے چھوڑیں گے. عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، کہا کہ دیکھو اب بھی وقت ہے کہ اللہ تم پر رحم کر دے، پلٹ کے آ جاؤ. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، لیکن تم پھر گناہوں میں پڑو گے تو ہم بھی یہی چیز دوبارہ دہرائیں گے. تم بھی اگر کیا مجموعی نافرمانی کرو گے تو ہم بھی تمہارے اوپر اسی طرح کی مصائب و آلام تمہارے دین پہ طاری کریں.
وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اب بھی وقت ہے، اللہ کا رحم ہے، آ جاؤ، پلٹ جاؤ، توبہ کر لو، اپنی حیثیت پہچانو، اپنے کام کو پہچانو، دین کے لیے نکلو، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، ایک امت بن جاؤ، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک بنو۔ اصل کاس تمہاری اصلاح ہے، تم دنیا کے لیے مصلح بن کے آئے ہو، وہ ذمہ داری اٹھاؤ، گناہوں کو چھوڑو، تو شاید اللہ رحم کر دے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالی کا انتباہ ہے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، تم دوبارہ پھر وہی کیا ہے، مجموعی گناہوں میں پڑو گے، دین کو رسم بنا کے چھوڑ دو گے، اطاعت نہیں بلکہ صرف رسمن کچھ چیزیں ہم نے دین میں رکھ لیے ہیں، قرآن کو جنتر منتر اور صرف پھونکنے کی کتاب بنا کے رکھ دو گے، تو ہم بھی دوبارہ وہی کریں گے تمہارے ساتھ جو پہلی مرتبہ کر چکے۔ یہ تھا بنی اسرائیل کا سابقہ مضمون جو مثالاً ہم پر منطبق ہوتا ہے آج، کہ اگر ہم مجموعی طور پر نہ پلٹیں تو یاد رکھیے یہ سازش ہے یا حقیقت ہے کرونا وائرس، یا اس کا سیکنڈ ویو بھی صادق ہے یا آ کر صرف کیا ہے دکھاوا ہے۔ لیکن یاد رکھو اگر ہم اپنے گناہوں پہ اسی طرح مصر رہے تو گزشتہ رمضان المبارک کی طرح اس رمضان المبارک بھی کھو بیٹھو گے، یاد رکھو۔ بعض لوگ کہتے ہیں، میں نے جب ایک مرتبہ خطاب کیا تھا تو میں نے اس کے کمنٹس میں پڑھا تھا کہ کرونا وائرس کے سلسلے میں، تو بعضوں نے لکھا تھا کہ مولوی صاحب کیا اس کو حقیقت سمجھتے ہیں؟ ایک بندے نے پوچھا تھا، میں اس کو بھی جواب دیتا ہوں، اس طرح کے جتنے خیالات ہیں ان سب کو بھی جواب دیتا ہوں۔ اللہ کی قسم یاد رکھو یہ حقیقت ہے یا تاریخ کیا گیا ہے، اس کا مسئلہ ہے نہیں ہمارے پاس۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس سے جو دین کی مصیبت اور جو دنیا کی مصیبت ہم پر پڑ رہی ہے اس کے لیے کیا کیا جائے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ یہ حقیقت ہے یا سازش ہے، سوال یہ ہے کہ ہمارے دین کا جو نقصان ہو رہا ہے اور ہماری دنیا کا جو نقصان ہو رہا ہے اس کی ریمیڈی کیا ہے۔ کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں پتہ ہے؟ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ پوری دنیا مل جائے، یاد رکھو، اس دین کے خلاف یا کسی بھی انسان کے خلاف لاکھ سازشیں کر لے، ہاں، جیسا کہ ابن عباس سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عباس یہ بات یاد رکھو، لو اجتمعت، پوری امت تمہارے خلاف مل جائے اور اللہ نے دراصل اس کو نہیں چاہا تو تمہارا بال بھی بیگا نہیں ہوگا۔ سازشیں لاکھوں کر لیں، کوئی کہتے ہیں فری میسن کی سازش ہے، کوئی کہتے ہیں ایلومناٹی کی سازش ہے، کوئی کہتے ہیں 11 لوگوں کی سازش ہے، کوئی کہتے ہیں فلاں کی سازش ہے۔ ارے لاکھ سازشیں ہو جی، کیا یہ سب کچھ لوگ رب العالمین سے بڑھ گئے؟ رب العالمین سے طاقتور ہو گئے؟ رب العالمین سے زیادہ قوت ان کے پاس آ گئی؟ رب العالمین نہ چاہتے تب بھی یہ لوگ کوئی کام دنیا میں کروا لے سکتے ہیں؟ نہ، اس سے بڑی بڑی سازشیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوئی، اس سے بڑی بڑی سازشیں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوئی، تب کامیاب کیوں نہیں ہوئی؟ تو سازش کرنا ایک اور بات ہے، سازش کا عملی طور پر شکار ہونا ایک اور بات ہے۔ اللہ کی قسم ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہے کہ دجال آ گیا یا دجالیت آ گئی یا سازش ہو گئی یا فلاں ہو گیا۔ دراصل دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس سازش میں جو نقصان دین و دنیا کا اٹھا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ رب ہم سے راضی ہو، کوئی سازش کامیاب نہیں ہوتی میرے بھائیو۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی ان کی بڑی بڑی سازشوں کو صرف منہ کا پھونکنا قرار دیتا ہے۔ کتنی اہمیت رکھتی ہے اللہ کے نزدیک یہ؟ منہوں سے جو پھونکتے ہیں نا جی، پھونکتے ہیں نا، پھونک میں کتنی طاقت ہوتی ہے جی؟ ہاں، ایک پتھر کو نہیں ہٹا سکتے آپ پھونک، چھوٹے سے پتھر کو آپ رکھ دیں، پھونک کرتے رہیں، پورا دن کرتے رہیں گے تو بھی نہیں ہٹے گا۔ ہاں، اللہ ان تمام کی بڑی سے بڑی سازشوں کو کہتا ہے کہ یہ پھونک ہے ان کے منہ کی۔ میں نہیں کہتا ہوں بھائی، رب کہتا ہے، رب بالدلیل بول رہا ہوں، میں بلا دلیل کے نہیں بول رہا ہوں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم،
یہ بدبخت چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور، اللہ کے اسلام، اللہ کے قرآن کو اپنے منہوں سے بجھا دیں. منہ کی پھونک جو ہے نا اتنی ہی ان کی اہمیت ہے. اور اللہ کہتا ہے واللہ متم نورہ، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا نور تمام ہو. ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون، مشرکوں کو کتنا یہ ناگوار کیوں نہ ہو، کافروں کو کتنا یہ ناگوار کیوں نہ ہو، یہ ہو کر رہے گا. ان کی سازشیں سوائے پھونک مارنے کی زیادہ طاقت نہیں رکھتی. مسئلہ یہ ہے اصل میں کہ ہم گنہگار ہو کے اتنے کمزور ہو گئے کہ ان کو پھونک مارنے کی اتنی سازشیں ہم پر دراصل طاری ہو رہی ہیں. ہم کمزور ہو گئے. ہاں، ہم مجموعی دین سے ہٹ گئے. ہم دین کو جو قانون تھا رسم بنا کے چھوڑ دیا. پیدا ہو تو کوئی نہیں مانے گا کہ بغیر ختنہ کے کیا ہے بڑا کر دو، نہیں مانے گا. نہیں بھائی ختنہ سنت، بھائی ختنہ تو کرے گا. کوئی مر گیا جلا دو، ہرگز نہیں مانے گا. نہیں بھائی، جان جائے ہم دفنائیں گے، دفنانا ہمارا شعار ہے. بس شادی ہو خطبہ نکاح کے ساتھ مسئلہ ختم. تو یہ چند رسومات ہیں جس کو ہم نے دین سمجھ کے رکھ لیا. بقیہ میں دین کہاں بھائی؟ معاملات کہاں؟ ازواجی زندگی کہاں؟ تمہاری معاش کہاں؟ تمہاری تجارتیں کیسی؟ تمہارے معاملات کیسے؟ کہاں دین ہے؟ وراثت کہاں تقسیم ہو رہی ہے صحیح؟ کہاں قرآن صحیح پڑھا جا رہا ہے؟ کہاں قرآن کی صحیح طور پر ترجمانی ہے؟ کہاں دین کا کلیتاً اپنے اوپر نفاذ ہو رہا ہے؟ چیخ ہے کہ باہر حکومت نہیں کرنے دیتی. ارے بھائی کم از کم تم اپنے آپ پر، اپنے گھر پر تو پورا اسلام نافذ کر سکتے ہو نا. بتاؤ کتنے گھر ہیں جہاں پر اسلام کے خلاف کوئی کام نہیں ہوتا؟ نافذ کر دیا ہو آپ نے وہاں پر دین. کم از کم جتنا آپ چل سکتے ہیں اعلان کر دیا ہو کہ میرے گھر میں خلاف شرع کوئی کام نہیں ہوگا. کہاں ہے وہ گھر؟ کہاں عمل ہے؟ تو مجموعی طور پر دین کو جو چھوڑ دیا، رسم بنا کے رکھ دیا ہے نا. پھر ایسی قوموں پر اللہ کمزور ترین لوگوں کو بھی شیر بنا کے مسلط کرتا ہے، مارو ان کو. یہی ہوا تھا، مشرکین کو یہودیوں پہ مسلط کیا. آج یہود و نصارہ کو مسلمانوں پہ مسلط کر دیا. بناؤ قوانین. مسجد کے اندر بھی قانون میرا چلے گا، یہ کیسے کھڑنا ہے تو بنا قانون. بن رہا ہے نہیں بن رہا ہے؟ 6 فٹ کا فاصلہ، 4 فٹ کا فاصلہ. کرنا ہے نہیں کرنا ہے حقیقت ہے نہیں ہے، میں اس پہ گفتگو نہیں کرتا، یہ دوسری بات ہے. قانون کس کا چل رہا ہے؟ مسجد کے اندر، حرم کے اندر، مدینے کے اندر قانون کس کا؟ کہاں سے بن کے آ رہا ہے قانون؟ یہ ذہنی غلامی کیوں؟ اور یہ سازش کامیاب کیسے؟ اپنے گناہوں کی وجہ سے جی، اپنے گناہوں کی وجہ سے. ہم اگر کہیا کر لیں کہ کلیتاً ہم قرآن و سنت کو فالو کریں گے، عملی طور پر ہم اس پر کامزن ہو جائیں گے تو اللہ بھی مہربان ہوگا، ان کی سازشیں نہیں چلیں گی. ایک رمضان ہی ہم نے کھویا، دوسرا رمضان کھونے کے لیے تیار نہیں ہے. رو گڑ گڑاؤ، رب سے مانگو اللہم بلغنا رمضان. اے اللہ ایک تو میری زندگی رمضان تک پہنچا دے، دوسرا یہ کہ رمضان المبارک کی وہ سعادتیں، ان رحمتوں کو ہم سے محروم نہ رکھ. جہاں رحمتوں کا نزول ہے وہیں پر داخل ہونے کی پابندی. عجیب مسئلہ بھائی، گھر سے زیادہ رحمتیں کہاں ہوتی ہیں بھائی؟ مسجد میں نا. رحمتوں کی برسات، شفاؤں کی برسات، صحت مندی کی برسات کہاں ہوتی ہے؟ وہ تو مساجد ہے نا جی. ہاں، ہر مرض کی شفا کے لیے فرمایا کہ زمزم ہے، ماء زمزم لما شرب لہ، جس کے لیے پیا جائے اسی کے لیے شفا ہے. وہ زمزم پر پابندی، وہاں جانے پر پابندی، مساجد میں داخل ہونے پہ پابندی. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے گناہوں کے کرتوت ہمارے ہیں. یہ مت کہیے کہ جاوید ماسک کے خلاف بولتا ہے یا جسٹن کے خلاف بولتا ہے. خلاف نہیں بولا ہوں میں. کرنے والے جی چاہے 6 فٹ کا نہیں 10 فٹ کا کر لیں. میں کہتا ہوں کہ وجوہات پر نظر رکھو. ہوا کیوں؟ اس کا شکار کیوں ہوئے؟ 1 سال پامال ہوا، اگلے سال بھی پامال ہونے تک آ چکا ہے، پھر بھی غور کیوں نہیں کرتے کہ وجوہات کیا ہیں؟
ان وجوہات کے تدارک کے لیے تیار ہو جاؤ، مجموعی مغفرت کی دعا کرو، توبہ کرو، رو گڑ گڑاؤ، رب سے مانگو کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے رمضان کی سعادتوں سے ہمیں محروم نہ کر۔ اس طرح رو گے، گڑ گڑاؤ گے، اللہ سے مانگو گے اس کی سعادتوں کو، اس کی رحمتوں کو، تو اللہ تبارک و تعالی جو توفیق مانگتا ہے، جو دنیا مانگتا ہے اسی کو رد نہیں کرتا، تو جو توفیق مانگتا ہے اس کو رد کر دے گا؟ ہرگز بھی نہیں، قبول کرے گا۔ جو اپنے آپ کو گناہوں سے روک کر اللہ کے لیے ایک ایک چیز جو چھڑ گئی ہے اس پر رو رو کے دعائیں کرتا ہے، رد عمل کرتا ہے نا جی، اللہ تبارک و تعالی اس سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی حالت تبدیل کر دیتا ہے۔ ہاں، ہم کو احساس ہونا چاہیے، میں غلط نہیں بول رہا قوانین کو، آپ جو چاہے کرنا چاہیں کریں، لیکن اس قوانین کے جرم میں ہم پھنسے کیسے، اس سے نکالنا چاہتا ہوں۔ وہ کیسے کہ جو عبادتیں چھوٹی اس پر رونا ہے ہمیں کہ اے اللہ ایسا نہیں ہونا، یہ ہمارے گناہ۔ دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر ہوا ہے قرآن کے اندر، صاد کے ابتدائی آیات میں، بہت ہی مختصر لیکن اس معاملے سے بہت ہی جڑا ہوا۔ کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، ہم نے داؤد کو سلیمان دیا تھا، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام ہیں۔ اللہ نے بیٹا دیا بھی حضرت داؤد کو، تو سلیمان جیسی شخصیت دیا۔ تو اللہ کہتا ہے نعمت کے طور پہ یاد دلاتے ہوئے سورہ صاد میں وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، نعم العبد، کیا ہی بہترین بندہ۔ اللہ ہی تعریف کر رہا ہے حضرت سلیمان کی، نعم العبد، عبد، کیا ہی فرما بردار بندہ، کیا ہی اللہ تبارک و تعالی کا اطاعت گزار بندہ۔ انہو اواب، کیوں اطاعت گزار؟ اس کی سب سے بڑی صفت یہ تھی کہ وہ اواب تھا۔ اواب، پلٹ پلٹ کے رجوع کرنے والا، بھاگ بھاگ کے اللہ سے توبہ کرنے والا، پلٹ پلٹ کے معافی۔ حضرت سلیمان جیسی شخصیت جو نبی ہوں، ان سے کہاں بھائی گناہ سرزد ہوں گے؟ ہاں، لیکن صفت کیا تھی ان کی؟ پلٹ پلٹ کے دعائیں کرنے والے، پلٹ پلٹ کے رو رو کے دعائیں مانگنے والے، پلٹ پلٹ کے اللہ سے توبہ کرنے والے۔ اواب، پلٹنے والا، اسی سے ایوب بھی نکلا ہے، پلٹنے والا، رجوع ہونے والا۔ ہاں، اللہ نے کہا کہ اواب مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ پلٹنے والا، رجوع ہونے والا۔ نعم العبد انہو اواب۔ اب اس کے بعد جو واقعہ آ رہا ہے وہ بڑا کیا ہے ہمارے لحاظ سے خاص طور پر نوٹڈ ہے، اس کے لیے میں ذکر کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیات، اس کے سامنے بہترین قسم کے گھوڑے پیش کیے گئے، اعلیٰ مرتبے کے، اعلیٰ نسل کے خوبصورت ترین گھوڑے دیکھنے، وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے رکھے گئے گھوڑے تھے وہ، لیکن تھے بڑے خوبصورت، ماحول بڑا خوبصورت تھا۔ دیکھنے کے لیے اپنے استبل میں گئے، جہاں گھوڑے رہتے ہیں نا جی، اسے استبل کہتے ہیں، تو دیکھنے کے لیے استبل میں گئے تو اتنا پیارا منظر تھا اور اتنے اعلیٰ نسل کے خوبصورت ترین گھوڑے تھے۔ کہتے ہیں کہ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیات فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب، اس کو دیکھنے میں نے، حالانکہ یہ بھی خیر کا کام ہی تھا، برا نہیں تھا، جہاد کے لیے تیار ہونے والے گھوڑوں کی نگرانی کر رہے تھے، اس لیے فرمایا کہ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیات فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، یہ ایک خیر کا کام تھا لیکن اس خیر کے کام سے اللہ کے ذکر کو میں بھول گیا۔ اس سے بڑا ایک خیر کا کام تھا نماز عصر، وہ چھوٹ گئی۔ یہاں ذکر ربی سے مراد مفسرین کہتے ہیں کہ عصر کی نماز کا وقت تھا، جہاں پر حضرت سلیمان سے خطا ہو گئی کہ وہ دیکھ رہے تھے، دیکھنے میں اتنے مشغول ہوئے کہ عصر کا ٹائم چلا گیا۔ حتی توارت بالحجاب، کہتے ہیں کہ دیکھنے میں اتنے مگن ہوئے یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا، مغرب کا وقت آ گیا، عصر کا چلا گیا۔ بس یہ احساس تھا میں نے کیا کام کر دیا،
ایک نماز میری چھوٹ گئی، ہزاروں چھوٹتے ہیں، ہمیں جوں تک نہیں رینگتی۔ یہ احساس دیکھو کیسے ہے، وہ بھی اچھے کام میں، کوئی غلط کام، کرکٹ نہیں ہو رہا تھا وہاں پر، میچ نہیں چل رہی تھی، جہاد فی سبیل اللہ کے گھوڑے کو دیکھنے کے لیے ایسے مشغول ہوئے کہ حتی توارت بالحجاب، کہ یہاں تک کہ کیا ہے سورج غروب ہو گیا، تب احساس ہوا حضرت سلیمان کو۔ تو اپنے آپ پر اور ان گھوڑوں پر اتنا غصہ آیا، اتنا غصہ آیا، کہا کہ ردوہا علی، لاؤ ان کو، بلٹھاؤ ان سب کو میرے سامنے۔ فطفق مسحا بالسوق والاعناق، ایک ایک کی گردنیں اور ایک ایک کی کوچیں، ایک ایک کے پاؤں اور ایک ایک کی گردنیں کاٹ کے ان سب کو ذبح کر کے چھوڑ دیا ان گھوڑوں کو۔ ان کی وجہ سے اثر گئی میری، ان کو دیکھنے کی وجہ سے اثر گئی میری۔ یہ کہتے جاتے تھے اور ان پر کیا ہے تلواریں سے ان کے پاؤں اور ان کی گردنیں کاٹتے جاتے تھے۔ ردوہا علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ پھر ہم نے ان پر کرم کر دیا۔ گناہ یا عبادت کو چھوڑنے کا غم، یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک رمضان تو ہم نے پامال کیا، دوسرا رمضان پامال کرنے کی سکت نہیں یا رب، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر لے۔ یہ تمنا اندر سے اٹھے ہر ایک کا دل جوش مارے رب کے پاس کہ اے اللہ ہم واقعتاً گنہگار ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے ایک رمضان تو ہم نے پامال کیا ہی، لیکن ہم ایسے بھی گئے گزرے نہیں ہیں کہ ہم مصر ہوں انہی اعمال پر۔ ہم توبہ کرتے ہیں اللہ اس رمضان کو تو ہمیں لوٹا دے، اس رمضان کو تو ہمیں وہ سعادتوں سے محروم نہ رکھ، اجتماعی عبادات سے محروم نہ رکھ۔ یہ دل کی تمنا اندر سے اٹھے گی تو پھر رب العالمین بہت اونچا مقام عطا کرے گا، جیسے اللہ نے حضرت سلیمان کو اونچا مقام عطا کیا۔ ایک نماز جو گئی تھی اس کے لیے جو رویا، اس کے لیے جو ریاکشن ہوا حضرت سلیمان کا، اللہ کہتا ہے کہ پھر اس کے بعد انہوں نے جو دعا کی ہم نے فوری قبول کر لی۔ کیا دعا تھی؟ کہا کہ اے اللہ ایسی بادشاہت دینا، ملک لا ينبغی لأحد من بعدی، پھر قیامت تک کسی کو نہیں دینا۔ اللہ نے کہا گرانٹڈ، چلو تمہاری بادشاہت دنیا میں ایسی چلے گی کہ جنوں پر بھی بادشاہت چلے گی، انسانوں پر بھی چلے گی، پرندوں پر بھی چلے گی، پورے ہواؤں پر بھی چلے گی۔ ہر وقت تمہارے لیے اڑتا ہوا تخت تیار ہوگا، سب پہ چلے گی، سب کی بولیاں تم سنو گے۔ یا ایوہ النمل، چونٹی کی بولی بھی سن رہے ہیں حضرت سلیمان۔ جن ایسا بیٹھا ہوا ہے اتنا بڑا، حضرت سلیمان بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ملکہ سبا کا تخت تقریباً کیا ہے 15 روز کی مسافت پر وہاں پر ہے سبا، ملکہ سبا کا تخت وہاں پر ہے، تم میں سے کون ہے جو اس تخت کو اس کے آنے سے پہلے میرے سامنے لا کے رکھ دے؟ تو اللہ کہتا ہے کہ قال عفریت من الجن انا آتیک کی قبل ان تقوم من مقامک۔ ایک جن قوی ہیکل، عفریت ہم بھی بولتے ہیں اردو میں، لیکن ہم غلط معنوں میں بولتے ہیں۔ یہاں اللہ کہتا ہے عفریت من الجن، دیو ہیکل جن اٹھا۔ اس نے کہا کہ آپ مجلس سے نہیں اٹھیں گے، میں لا کے رکھ دوں گا، مجھے اتنی طاقت ہے۔ وہ پورا تخت آپ ابھی اٹھیں گے نہیں، میں لا کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ لیکن ایک اور علم والا بھی تھا، اوت العلم، اللہ نے جس کو علم دیا تھا کتاب کا، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ آنکھ بند کر کے کھولیں گے نہیں، اس سے پہلے میں آپ کے سامنے تخت رکھ دوں گا۔ رکھ دیا، آنکھ بند کر کے کھولے نہیں، سامنے تخت تھا۔ ہاں، یہ سلیمان جیسی شخصیت، یہ بادشاہت اللہ نے عطا کی تھی انہیں، جو اللہ کے پاس انہوں نے مانگا تھا۔ لا ينبغي لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں دے دیا، وسخرنا له الريح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، کہ ایسے ایسے بنا دیا کہ تمام ہواؤں پر وہ
حکومت کرتے تھے، جس کو چاہے جیسے چاہے حکم دیتے تھے کہ ہوا اڑا کے لے جا کے چھوڑ دیتی تھی. ہوائی جہاز کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہوائی جہاز کا کام حضرت سلیمان ہوا کے ذریعے کرتے تھے. خود بھی جانا چاہتے یا کسی کو بھی بلانا چاہتے ہوا کے ذریعے بھیجتے تھے. ہوا لے جاتی تھی انہیں، اور ان کا تخت بھی ہواؤں میں اڑتا تھا. ہاں، لہ الریح تجری بامرہ رخاء ایس حساب والشیاطین کل بناء وغواص. بڑے بڑے شیطانوں اور جنات سے کام لیتے تھے. ہاں، کیا خاص کام لیتے تھے معلوم ہے؟ اللہ کہتا ہے وغواص. جنوں اور شیطانوں کو حکم دیتے تھے کہ سمندر کے اندر غوطہ لگاؤ اور موتیاں نکال کے لے آؤ میرے پاس. وہ کام تھا ان کا. غواص تھے ایک بھی، اندر جا کے غوطہ لگا کے موتیاں نکال کے لے آتے تھے حضرت سلیمان کے لیے. کل بناء وغواص وآخرین مقررین فی الاسفاد. اور بعضوں کو بیڑیاں ڈال کے بھی رکھتے تھے، بعضوں کو مقرب بھی بنا کے رکھتے تھے. اور یہ سب کچھ جیسے چاہے سلوک کرو، تم پر کوئی حساب نہیں ہوگا. یہ بھی اللہ نے گارنٹی دے دی تھی. ہاں، حضرت سلیمان کو ایسی بادشاہت دے کے باس پرس ہوگی یہ بھی نہیں. فرمایا کہ ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب. یہ اللہ کی عطا ہے سلیمان، اب تم ان پر کیا ہے، رحمتیں برساؤ یا انہیں جکڑ کے رکھو. تم احسان کرو یا نہ کرو، تمہارے لیے کوئی حساب نہیں. تم جیسے چاہے کرو ان کے ساتھ سلوک. پورے شیطان تمہارے انڈر میں ہے. ان کو مارو، بیڑیوں میں جکڑو، یا ان سے کام لو، یا ان سے رحم کر کے چھوڑ دو. تمہاری اپنی عطا ہے، اللہ نہیں پوچھے گا. عطاؤنا فمنن او امسک. پکڑ کے رکھو یا احسان کرو، بغیر حساب. تمہارے لیے سب کچھ ہے. وجہ کیا ہے جی؟ ایک چھوٹا سا عمل، ایک عبادت کو کھونے کے ڈر سے اللہ کے پاس رونا اور گڑ گڑانا، تلافی کرنا. یہی کہتا ہوں مسلمانوں، ایک رمضان کو ہم نے کھویا ہے، اگلا رمضان ہم سے چھن نہ جائے. کون کیا کر رہا ہے اس کی فکر نہیں ہے، اس پہ گفتگو کرنا بیکار ہے. سازش ہے یا حقیقت ہے، یہ بیکار ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، تبھی تو ان کی سازشیں کامیاب ہو رہی ہیں. سازش ہو بھی کامیاب کیوں ہو رہی ہیں ہمارے خلاف؟ تو اللہ ہی دراصل کیا ہے، ہمیں مردود بنا دیا ہے، ہمیں اپنی مسجدوں سے دور کر دیا. ان بدبختوں کو جب کھلا ہوا سب کچھ تھا تبھی عبادت نہیں کرتے تھے صحیح طور پر، اب تو ان کو لاک کر کے چھوڑ دو. یہ سزا ہے، سزا کو سزا سمجھو. ہمارا دین کا نقصان یہ ہمارے لیے سزا ہے، ہمارا جان کا نقصان ہمارے لیے سزا ہے. اس سزا کو سزا سمجھو، دعائیں کرو، رو، گڑ گڑاؤ، رب سے دل کی گہرائیوں سے مانگو کہ اے اللہ یہ رمضان خطا نہ ہو جائے. پتہ نہیں کتنوں کا آخری رمضان آ رہا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ رمضان میں کتنے لوگ باحیات تھے. سینکڑوں لوگ آج اس رمضان میں نہیں ہیں. اور بیٹھے ہوئے ہم سب کو ملا کر کتنے لوگوں کا شاید یہ آخری رمضان ہے، اس کے بعد کوئی رمضان اس کی زندگی میں آنے والا نہیں ہے. تو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو، نعمت کے چھن جانے کے ڈر سے ڈرو، رو. جو لوگ رحمتوں کی قدر، نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، اللہ ان سے نعمت چھین لیتا ہے. جب عمرہ کھلا ہوا تھا تو قدر نہیں تھی، حج کھلا ہوا تھا تو قدر نہیں تھی، حرم کھلا ہوا تھا تو قدر نہیں تھی. آج بند ہوا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کتنے لوگ اپنے آنسوؤں کو بہا کے وہاں تر و تازہ ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے معصوم بن جاتے تھے. آج وہ موقع نہیں. اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کرو گے تو اللہ نعمتیں چھین لے گا، اور یہ نعمت کا چھن جانا خود عذاب الہی ہے. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.